کہ جس کے اندر سے وہ تمام ندیاں نکلتی ہیں کہ جہاں سے تمام دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو، بڑے بڑے مفکرین کو، بڑے بڑے تھنکرز کو اور بڑے بڑے اسکالرز کو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ بس میرے ذہن میں احساس کے طور پر وہی شعر آتا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال في مقام آخر: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وقال في مقام آخر: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ صدق اللہ العظیم۔ یا الہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، بس تو مجھے رزق حلال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ عزیزان ملت، پردہ نشین دینی و ایمانی ماں اور بہنوں، بات مختصر کرنی ہے اور بہت جلد رخصت ہو جانا ہے۔ مجھے یاد کیا گیا، میں حاضر ہو گیا، کچھ مصروفیات ایسی تھیں اور ہیں کہ یقینی طور پر آنا مشکل سا معلوم ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور میری اس بستی سے محبت اور اپنے وطن عزیز سے محبت کھینچ لائی تو چلے آیا، اور یقینی طور پر کچھ بات جو جذبات ہیں، احساسات ہیں اور پنپ رہے ہیں دل کے اندر، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے عنوانات ہیں، بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی، لیکن ظاہر سی بات ہے، بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بس، لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر ایک وقت میں، اور وہ بھی مختصر وقت، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھار موقع ملتا ہے، حاضر ہو کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ اس گاؤں کے ہیں تو آپ یہاں پر وقت کیوں نہیں دیتے، تو اس میں معذور ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ باہر کی بھی مصروفیات کچھ نہ کچھ رہتی ہیں۔ زیادہ اس لیے نہیں کہا جاتا
کہ آپ لوگ یہ شکایت کرنے لگ جائیں گے کہ یہ کچھ زیادہ ایڈوانس اور باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کام کراتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ آپ کی یہ زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں اور آپ تک اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام، دین کی باتیں، سچی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا شوکت صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیں۔ میرے بعد بھی کچھ حضرات جو ہمارے اکابر ہیں آئیں گے اور آپ تک بات پہنچائیں گے، اور کل کو بھی آپ کو اسی دل جمعی کے ساتھ اور اسی جوش اور خروش کے ساتھ اس پروگرام کو خوبصورت بنانا ہے۔ لیکن مجھے بات بہت مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اور بات بہت بنیادی ہے۔ بات صرف مردوں کے سننے کی نہیں ہے، بات عورتوں کے سننے کی بھی ہے۔ شاید وہ بات اگر کسی کے دل میں گھر کر جائے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، اگر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر بیان کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، زبان گنگ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کے ایک آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس میں یہ کہوں گا کہ قصہ مختصر ہے مگر تمہید طولانی، بات بہت لمبی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوزے میں بند کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ ایک بات وہ ہے جو چلی جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، روح پھونکی، ایک طرف فرشتوں سے مشورہ کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں کا یہ جواب تھا کہ اللہ، کیا آپ دنیا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد مچائے گی، لڑے گی، جھگڑے کرے گی؟ تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چلتا پھرتا انسان بنا دیا، اور ایک طرف فرشتے تھے، تو فرشتوں کو کہا گیا کہ آئیے مقابلہ کیجئے جو میں نے انسان بنایا ہے۔ تو اللہ نے جب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ بتائیے تمہارے پاس کیا علم ہے، تمہارے پاس کیا معلومات ہے، تمہارے پاس کیا نالج ہے، فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اگر چاہے گا تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم آئیے آپ بھی اپنی کچھ نالج دنیا کے سامنے پیش کیجئے، فرشتوں کے سامنے پیش کیجئے۔ آدم علیہ السلام کی زبان پر فوراً علوم جاری ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں اسما کہا کہ وہ اسما تھے، نام تھے،
کسی مفسر نے یہ لکھ دیا کہ وہ دنیا کی چیزوں کے نام تھے، کسی نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے نام تھے، کسی نے کہا وہ نبیوں کے نام تھے، کسی نے کہا کچھ اور دوسری چیزوں کے نام تھے۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور کتابوں کو چھان مارتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ علم تھا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور علم عطا کرنے کے بعد فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ مکالمہ ہوا فرشتوں کے درمیان، آدم علیہ السلام کے درمیان، اور آدم جیت گئے فرشتوں سے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو افضل بنا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ نے علم عطا کیا تھا، اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ نے جب سب سے پہلے قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا، نبی پاک علیہ السلام پر نبی پاک علیہ السلام گئے ہیں غار حرا میں، اور غار حرا میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، پڑھیے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی سے دنیا میں پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں تھا، تو فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ امام بخاری نے بدء الوحی میں تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا، فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں نے دنیا میں رسمی طور پر روایتی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اور اللہ نے کسی ایک مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف زمین کو بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف آسمان کو بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے صرف ستاروں کو بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لہلہاتی کھیتیوں کو بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بہتے ہوئے دریاؤں کو بنا دیا ہو اور کہہ دیا ہو پیدا کیا۔ نہیں، بلکہ کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو کچھ بھی زمین سے لے کر آسمان تک ہے، ستاروں سے لے کر سیاروں تک ہے، کہکشاؤں تک ہے، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک جو کچھ بھی ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان کے بارے میں کہا خلق الانسان من علق، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا خون کی ایک پٹکی سے، تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میں بنا ہوں ایک ایسی چیز سے کہ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، اگر وہ بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے، اگر وہ انسان کے جسم سے نکل جائے تو اس پر غسل واجب ہو جائے۔ ایک ایسی چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر جب انسان کو فضیلت دی تو کس چیز کی وجہ سے؟ وہ چیز ہے علم الانسان ما لم يعلم، وہ چیز ہے علم۔ علم کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ میں اگر یہ کہوں دنیا کی تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے آپ ذرا غور کیجئے، اللہ نے زمین کو بنایا، زمین اتنی لمبی چوڑی ہے، انسان کی جسم کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان کو بنایا،
اور آسمان اتنا لمبا چوڑا ہے، انسان کے جسم کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے چاند کو بنایا اتنا لمبا چوڑا، لیکن انسان کے جسم کی اس کے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے حیوانوں کو، جانوروں کو بنایا، اور بڑے طاقتور جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور انسان کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کسی بھی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ بلند و بالا انسان کو بنایا ہے۔ وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم عطا کیا ہے، اور یہ علم ایک نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، شیس علیہ السلام کے پاس، ابراہیم کے پاس، اسحاق کے پاس، اسماعیل کے پاس، شعیب کے پاس، ہود کے پاس، صالح کے پاس، اور جتنے بھی تقریباً 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک نبی کے پاس علم تھا۔ ہر ایک نبی نے کہا اپنی قوم کو جو جہالت میں تھی، تاریکی میں تھی، گمراہی میں تھی، ضلالت میں تھی، کہ آؤ نکلو علم کے راستے پر، روشنی حاصل کرو، پہچانو اللہ کو، پہچانو رسول کو، پہچانو زمین کی تمام چیزوں کو اور آسمان کی تمام چیزوں کو۔ اور قرآن آیا تو قرآن نے تو بڑی خوبصورت بات کہی اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمام مخلوقات میں غور و فکر کرو، زمین میں بھی غور و فکر کرو، آسمان میں بھی غور و فکر کرو، ہر ایک چیز میں غور و فکر کرو۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات میں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے زمین کو کس لیے بنایا اور آسمان کو کس لیے بنایا۔ اب دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس طرف جاؤں تو شاید آپ لوگوں کے بات سر کے اوپر سے جائے، چونکہ بحمد الہ، بفضل الہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، حدیث پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں بھی پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جب میں نے پڑھا فزکس کو، جب میں نے پڑھا کیمسٹری کو، جب میں نے پڑھا بایو کو، جب میں نے پڑھا پولیٹیکل سائنس کو، جب میں نے پڑھا میتھمیٹکس کو، جب میں نے پڑھا ہسٹری کو، جب میں نے پڑھا دوسری چیزوں کو کہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں ان کی نظریات کو، تھیوریز کو، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر سے وہ تمام ندیاں نکلتی ہیں کہ جہاں سے تمام دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو، بڑے بڑے مفکرین کو، بڑے بڑے تھنکرز کو اور بڑے بڑے اسکالرز کو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، اور قرآن چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس قرآن کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ جو ہمیں علم دے رہا ہے، یہ ہمیں جو شعلہ جوالا دے رہا ہے، اس سے جو روشنی مل رہی ہے وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ہمیں پھیلانی چاہیے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود جب ہم اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، باپوں کو، اولادوں کو، بچوں کو، نسلوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کورے کے کورے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں۔ اور اللہ رحم فرمائے،
جب میں بہت ڈیپلی بہت نیچے آ کر دیکھتا ہوں اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے باہر تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس صرف نام کا اسلام ہے، ہمارے پاس صرف نام کا علم ہے، لیکن جس علم کی وجہ سے ہمارے گھروں میں روشنی ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، محبت بھرے الفاظ نہیں ہیں، صرف نفرت ہی نفرت ہے، صرف گالیاں ہی گالیاں ہیں، پڑوسی پریشان ہے، بڑا پریشان ہے، چھوٹا پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہے، باپ پریشان ہے، اولاد پریشان ہے، استاد پریشان ہے، اور اس سے طالب علم پریشان ہے، ہر ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ کیا انسان اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا اللہ نے جو علم عطا کیا تھا وہ اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم اس کو حاصل کریں اور اپنے باپ تک نہ پہنچائیں، اپنی ماں کو نہ بتائیں، اپنی بہن کو نہ سمجھائیں، اپنے بچوں کو نہ بتائیں؟ اگر کوئی آئے بتانا چاہے، کوشش کرے، اپنے جذبات کو بیان کرے، کمال یہ ہے، حیرت اس پر ہے کہ لوگ اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ بس میرے ذہن میں احساس کے طور پر وہی شعر آتا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، کمایا، کھایا، لٹایا، شادی کی، بچے پیدا کیے، لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو یقینی طور پر زندگی گزارنے کا سلیقہ تک ہمیں نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے باپ کے حقوق کیا ہیں، باپ سے کیسے بات کرنا ہے، بچہ جب بچہ ہو اس سے کس محبت سے پیار سے بات کرنا ہے، جب جوان ہو جائے کس طرح اس سے پیش آنا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے بڑے بوڑھے ان نوجوان نسل کے ساتھ یہ کارنامے انجام دیتے ہیں کہ ان سے گالیوں تک سے بات کرتے ہیں؟ عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئے، 70 سال کی عمر ہو گئی، حال یہ ہے کہ اپنی بوڑھی بیوی کو مارتے ہیں، اپنی بوڑھی بیوی پر ڈنڈے لاٹھی برساتے ہیں، یہی نہیں بلکہ ان کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ مظلوم کی ایک آہ زمین سے چلتی ہے، آسمان پر گزرتے ہوئے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اچھا بناؤ، اور یہ بنے گا بہترین تعلیم سے۔ میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہی نہیں، بحمداللہ ہم نے یہ بات کہی ہے گجرات میں، ہم نے کہی ہے ممبئی میں، ہم نے کہی ہے سہارنپور کے بہت سے جلسوں میں، ہم نے کہی ہے راجستھان میں، ہم نے جہاں پر بھی گئے یہ بات کہی، بڑی جرأت کے ساتھ کہی کہ مسلمان جب تک تعلیم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرے گا اور علم حاصل نہیں کرے گا تب تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کاٹ کر کھلا دیجئے، لیکن اگر آپ نے ان کو تعلیم نہ دی تو یقینی طور پر آپ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ بات بھی کہہ دوں اور بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دوں، شاید یہ بات بری لگے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جہیز دیا، ہم نے جہیز میں لاکھوں روپیہ دیا، ہم نے کار دی، بائک دی، ہم نے مکان دیا، دکان دی، اور لاکھوں کی تعداد میں روپیہ دے دیا، لیکن جس بچی کو جہیز دے رہے ہیں اس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہم پورے گاؤں میں اپنی بچیوں کا جائزہ لیں تو پورے گاؤں میں
10 बच्चियां भी आपको ऐसी नजर नहीं आएंगी जो तालीम याफ्ता हो। आपको मालूम नहीं है, जिस कौम में तालीम नहीं है वो कौम कभी कामयाबी के रास्ते पर नहीं पढ़ सकती है। कौम के बच्चों को पढ़ाओ, पेट काटो, अपने आप को भूखा रखो, बच्चों को पढ़ाओ, वरना आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। ये बात कह देना मुनासिब समझता हूं। अभी मैं एक सियासी जलसे में था इलेक्शन में, तो वहां पर यह बात कही एक सपा के नेता ने कि आने वाला वक्त वो है कि वही इंसान वोट डाल पाएगा जिसने 10वीं क्लास मुकम्मल तौर पर पास की हुई हो। आप बताइए, अगर कल को पार्लियामेंट में, विधानसभा में या फिर उसके अलावा लोकसभा में यह बिल पास हो जाता है कि जिसने 10वीं पास की हो वो वोट डाल सकता है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वोट डालने के लायक बचेंगे? और वो बच्चियां जिनके हाथ में नस्लों की कमान है, जिनके हाथ में नस्लों की बागडोर है, अगर उनके पास तालीम नहीं होगी तो फिर हमारी कौम किस रास्ते पर जाएगी? पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ इनको, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन ना बनाओ। अगर तुमने 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये की खातिर किसी बच्चे की जिंदगी को बर्बाद किया, यह ऐसी नस्ल कुशी है जिसका खमियाजा नस्लों को भुगतना पड़ता है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने कहा था कि जिस कौम में तालीम ना हो वो कौम अपनी बच्चों की नस्ल को इस तरह मार रही है कि उसका खमियाजा नस्लों तक को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं बात कह देना मुनासिब समझता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दिलाओ। हमें हर तरह से जरूरत है, आलिम की जैसे जरूरत है, मुफ्ती की जैसे जरूरत है, इमाम की जिस तरह जरूरत है, ठीक उसी तरह डॉक्टर की है, उसी तरह लॉयर की है, उसी तरह जज की है, उसी तरह इंजीनियर की है। मुझे बताइए, आज हमारी बच्चियां ऑपरेशन कराने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं और वहां पर ऑपरेशन करने वाली नॉन मुस्लिम महिला होती है, वो पेट काटती है, नस काट देती है और उससे फिर वो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। अगर हमारी बच्चियां डॉक्टर होंगी तो फिर हमें किसी के पास जाने की जरूरत क्यों पेश आएगी? आपको ये बात शायद बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूं, जुर्रत के साथ कहता हूं, और आइंदा आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो यकीन जानिए बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं देखता हूं हमारे पूरे गांव में, इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े गांव के अंदर कोई बेहतरीन इंटर कॉलेज नहीं है, कोई बीए कॉलेज नहीं है। मैं गया शेखजादों के गांव में या सैयदों के गांव में, पठानों के गांव में, हर जगह पर आपको किसी न किसी अंदाज में तालीम याफ्ता लोग मिल जाएंगे। और आप शेखजादों में देखें तो उनकी हाई लेवल की तौर पढ़ी हुई बच्चियां मौजूद हैं, उनकी नस्लें तहजीब याफ्ता हैं, सलीक़ेमंद हैं। वहां पर गालियां नहीं दी जाती, वहां पर बदतमीजी नहीं की जाती, वहां पर चौकों पर, चौराहों पर, चौपालों में बैठकर एक दूसरे के ऊपर तबसरे नहीं किए जाते, गीबत नहीं की जाती, घरों में लड़ाई नहीं होती, बाप माँ को गाली दे रहा है, माँ बाप को कोस रही है, बहन भाई को कोस रही है, भाई बहन पर जुल्म कर रहा है। ये कैसा मुआशरा है? ये कैसी सोसाइटी है? ये कैसी जिंदगी है? क्या हमारे पास कुरान नहीं है? क्या हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ फरमान नहीं है? आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना सीखिए। ये बेहतरीन जिंदगी आपको मिलेगी इल्म के जरिए से। अपने बच्चों को इल्म दीजिए, पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, भूखे रहकर पढ़ाइए, तो इंशाअल्लाह आपकी ये कौम आगे बढ़ेगी और दुनिया में चमकेगी। मैं उसी तो बात पर अपनी
اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میری مانو، چلو مجھدھار میں موجوں سے ٹکرا جائیں، وگرنہ ڈوب جائیں گے تو ساحل پہ کھڑے ہوں گے۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جائے آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔